مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے اسلامی سزاؤں پر غور کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں شادی شدہ آدمی جو زنا کرتا ہے تو شریعت کا حکم سے پتھر مارو، اب اسے بٹھا دیا جاتا ہے اور سارے جو پتھر مار رہے ہیں تو مقصود تو اسے مارنا ہے نا، تو اب جدت ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ اسے گولی مار کر، اگر آپ یہ فتویٰ دیں کہ اس کو ایک دم نشانہ لے کے اس کے سر پہ گولی مار کے اس کا کام ختم کر دیں۔ جب کام ختم ہو جائے گا مقصود تو پورا ہوگا، لوگوں کو عبرت بھی ہو جائے گی، بھائی ہم بھی کریں گے تو یہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا اصل میں آپ شریعت کے مزاج کو سمجھے نہیں ہیں۔ مزاج شریعت کا یہ ہے کسی کو مارنا مقصد نہیں ہے، باقیوں کے لیے عبرت کروانا ہے کہ تم نے کیا تو پھر تم یہ ذلت کے لیے تیار رہنا، کیونکہ ایک عزت دار آدمی کے لیے 10 آدمیوں کے سامنے صرف اسے مرغا بنا دیا جائے نا تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی ذلت ہے کہ یار 10 آدمیوں کے سامنے انسلٹ ہوئی ہے۔ اگر یہ مارنا مقصد ہوتا تو اس زمانے میں تو تلواریں بھی تھی، اڑا کے گردن اڑا دیتے۔ اور جیسے قتل کے کیس میں اگر کسی نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے تو مجرم کو سزائے موت کے لیے گردن اڑا دی جاتی تھی۔ تو کہا اللہ بچانا چاہتا ہے اور تم مجرم کو مارنا چاہتے ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا میاں مسئلہ یہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مجرم بیٹھا ہوا ہے، زانی، گناہگار، شادی شدہ، اب لوگ جب اسے پتھر مارنے لگے نا اور اس نے پتھر کھانے شروع کیے، اب اگر وہ بھاگا اپنی جگہ سے، اب وہ اپنی جگہ سے اگر بھاگ رہا ہے تو اب یہ مارنے والوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جا کے اس کو مارتے رہیں۔ وہ اگر ان کی دسترس سے اس ایریے سے باہر نکل گیا تو بس نکل گیا، جو سزا ہونی تھی ہو گئی، بچ گیا تو اس کی قسمت ہے، نہ بچا تو اس کی قسمت ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تو سمجھ رہا تھا مارنا مقصود ہے۔ یہی تو علم دین پورا نہ پڑھنے کا یہی تو نقصان ہے کہ مسئلہ مولوی پورا سمجھتا ہے اور آپ پورا نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیں مقصود یہ تھی، تو اس لیے یاد رکھیں شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو مقصود مارنا تنبیہ کرنا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو اتنے جو ہے حدود سے باہر آگے ہونے کی جو ہے بہت زیادہ عادت ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، میں نے یہ کچھ دن پہلے بھی آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ ناجائز کام کرتے ہوئے دیکھے بھی تب بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو گولی مارے، اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ آج اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور سمجھا جاتا ہے میں نے بہت نیکی کا کام کیا، مجھ میں بڑی غیرت ہے، مجھ میں۔ اور بعض تو اتنے غیرت مند ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے دوست کو قتل کر دیتے ہیں، تو ادھر غیرت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اس حالت میں بھی اس بیوی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں طلاق دے دو، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، مارنے کے بعد بھی تم نے اپنی جان چھڑانی تھی نا، طلاق دے دو۔ یہ تو اس کے لیے اور ذلت کی بات ہوگی کہ 10 آدمیوں کو اس کے خاندان میں پتہ چلے گا کہ جناب یہ کام ہوا اس لیے طلاق دی۔ پردہ پوشی کر لو تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو اسے آدمی چھوڑ دے، لیکن قتل کرنا اس شوہر کے لیے یہ جائز تھوڑی ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے، کیونکہ ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ سزا ہونی چاہیے تھی وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تو حاکم وقت اس کی عدالت میں کیس دائر کر اور وہ اسے شرعی سزا دے، وہ اس کے لیے یوں تھا، وہ تیرے لیے اس چیز کی اجازت